ہے کہ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم کو ڈرتا ہوں کہ آگے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے برکات السماوات والارض جو ہے وہ کھول دیں گے، یعنی دولت، مال، دنیا سب تم لوگوں کو مل جائے گی، اسی لیے مجھے خطرہ ہے۔ ایک روایت میں، ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انی لا اخشی علیکم الفقر ولیکن اخشی علیکم الدنیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم غربت میں ہلاک ہو جاؤ گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اتنی دولت ہو جائے گی کہ کہیں اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی اسی فتنے میں مبتلا ہو کے ہلاک ہو گئیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ زہرۃ الدنیا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زمین میں برکات پیدا ہو جائے گی۔ وقال قتادہ وَالسُّدَيْ زَهْرَةُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، یعنی دنیا کی زندگانی کی زینت، آرام، دولت، پیسہ سب۔ وقال قتادہ لنفتنهم فیہ لنبتلیہم، اللہ کبھی دولت دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ کبھی امتحان ہوتا ہے فقر کا، غربت کا، کہ پریشانی ہے، غربت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دولت اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، خدا بھی بھول گیا، اللہ کا رسول بھی بھول گئے، دین بھی بھول گیا۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتوحات ہوئے اور بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے، اموال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، بیت المال بھر گئے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ آپ نے فرمایا پہلے تو اللہ نے ابتداء اسلام میں ہمارا امتحان تھا غربت کا، فقر کا، اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اب امتحان ہو گیا دنیا کی وسعت کا، اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کرو، اور اس پہ تم جمے رہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہے کہ بس چھٹی ہو گئی، نہیں، ہمیشہ نگرانی کرو، ہر چیز کا خیال رکھو، خاص طور پہ اللہ کے فرائض جو ہیں، نماز جو ہے، حلال حرام جو ہے، پاکی پلیتی جو ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا معنی کیسے بچاؤ؟ یعنی ان کو دین پہ قائم رکھو، دین کی تعلیم دو، فرائض کی پابندی کرائے۔ آج افسوس یہ ہے، بدقسمتی ہے ہماری، کہ آج گھر میں آدمی سب خیال کرتا ہے میرا گھر ٹھیک ہو، میرے حمام ٹھیک ہو، میرا بیڈ روم ٹھیک ہو، ڈرائنگ روم ٹھیک ہو، کھانا وقت پہ پکے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشیں ہوں، بچوں کا کپڑے، لیکن یہ فکر نہیں ہوتا کہ بیوی نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بچوں نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اس کا خیال اس لیے کہ وہ جب خود نہیں پڑھتا کسی اور کا کیا خیال کرے۔ یہ بڑا امتحان ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو گئے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس میں بھی وہیں رہتا تھا، اور میرے ساتھ یرفع غلام تھا ان کا، وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ تو رات کو آپ نمازیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی آپ نہیں بھی اٹھتے رات کو، لیکن جب بھی اٹھتے تو فوراً اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ اگر خاوند نیند میں ہو تساہل کرے تو اس کو جگا کے نماز کے لیے تیار کرے، اور اچھا شوہر یہ ہے کہ اگر بیوی نیند میں ہو تو اس کو جگا کے نماز کے لیے تیار کرے۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے بندوں سے کوئی دولت، دنیا، رزق کچھ نہیں چاہیے، بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو جب تم نماز کی پابندی کرو گے، گھروں میں نماز ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو اسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کے لیے نہیں۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کی ذات رزاق بھی ہے، قوت والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے سب کچھ دینے والے اللہ ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، وقال لا نسألک لا نکلفک الطلب، معنی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بس دنیا میں لگے رہو، دنیا کماؤ، نہیں، اللہ کو راضی کرو۔ حفظ بن غیاث حضرت شام اس کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے دنیا داروں کو
کہ کیسے دنیا کے عیش میں ہیں، اور جب واپس آتے اپنے گھر میں تو یہ آیت تلاوت کرتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان دنیا داروں کی طرف نظر نہ ڈالو، یہ عارضی اور فانی کی رونق ہے، مٹ جانے والی ہے۔ اس کے بعد فرماتے الصلاۃ، اٹھو بھی گھر والو، اللہ رحم کرے، نماز پڑھو۔ حضرت جب ثابت سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اذا کان اصابو، جب حضور کو کوئی تکلیف کوئی پیش آتی یا قلت ہوتی، کوئی کھانا کوئی چیز گھر میں نہ ہوتی، تو آپ فوراً گھر والوں سے کہتے بھی بس نماز پڑھو تم۔ جب وہ نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ دور کر دیتے۔ تو ایک میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اللہ پاک نے آپ کو کعبہ شریف کی زیارت بھی نصیب کی، مدینہ پاک کی بھی، عمرہ بھی، تو واپس جا کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو اللہ کے فرائض ہیں نا ان کا پابند کرو۔ نماز فرض ہے، وہ ہر لحاظ سے پڑھیں، دکھ ہے، سکھ ہے، غربت ہے، عمارت ہے، پیسہ ہے، نماز اللہ نے معاف نہیں کی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور پاک بے ہوشی طاری ہو جا رہی، پھر بھی پوچھتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، مرد ہو عورت ہو، بالغ ہے عاقل ہے پاگل نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ اب جتنے دن عورت کو ایام حیض ہیں، 7 دن ہیں، 8 دن ہیں، وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ بھئی اب اگر 8 دن حیض ہو تو اس کو تو پھر 40 نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، وہ اللہ نے معاف کر دی۔ لیکن روزے تو سال میں 8 ہیں نا، وہ تو کبھی بھی قضا کر سکتی ہے۔ تو ایک نماز کی پابندی اور ایک روزے کی خاص طور پہ سختی سے پابندی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ ہدایت کریں کہ جب بھی کوئی چیز کھانا پانی پکائیں تو فوراً پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں رزق حلال کما کے لائیں، ان کو رشوت یا حرام کا پیسہ نہ دیں، نہ ان کو حرام پہ ہلائیں۔ اگر پیٹ میں حرام جائے گا تو پھر باقی حرام کام بھی کھل جائیں گے۔ حرام کا ایک نہیں ہوتا نقصان، بلکہ کئی، جیسے شرابی ہے، اب شراب بھی ہے گا تو باقی زنا بھی ہوگا، پھر شباب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، رشوت بھی ہوگی، پھر اس کو پیسہ بھی چاہیے۔ تو حرام سے اور حرام آتا ہے اور حلال سے حلال آتا ہے۔ اور اپنی اولاد کی نگرانی کریں۔ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی سی نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، گھر میں بیٹھ کے سب کو پڑھائیں، سب کو یاد کرائیں اور ان سے سنیں کہ ان کو آتی بھی ہے نماز پڑھنی کہ نہیں آتی۔ اگر نہ آئے تو ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں اور ان کو سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ کیسے اللہ اکبر کہنا ہے، کیسے ہم نے قرات کرنی ہے، کیسے ہم نے قیام کرنا ہے، کیسے ہم نے رکوع کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کی اگر پابندی کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھروں میں سکون بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی غلام کو کوئی کام کہتے نا اور وہ نہ کرتا، نافرمانی کرتا، فرماتے اچھا آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، غلام بھی نافرمان ہوتا۔ اگر میں اللہ کا فرما بردار ہوتا تو جنگل کے جانور بھی میرے فرما بردار ہوتے، یہ انسان کیسے نافرمان ہو گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ نافرمانی کرے۔ بیوی نافرمان، اور یہ اولاد نافرمان، بھئی تمہارے اندر ہوئی کمی ہے، اس کمی کو ڈھونڈو اور اپنا علاج کرو، اس کے بعد وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم اپنی کمی پر نظر ہی نہ ڈالو، بس یہ بیوی نافرمان ہے، بڑی بد زبان ہے، بڑی ایسی ہے، تو بھئی دیکھو آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ جب تک ڈاکٹر بیماری کی جڑ کو تلاش نہ کرے علاج نہیں ہو سکتا کہ بھی یہ بیمار تو ہے لیکن کیوں بیمار ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور بس اس دور میں یہی چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، فرائض کی پابندی ہو،
رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو کہ جھوٹ نہ بولے، اور ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا اس نعمت پہ شکر ادا۔ اور یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھو، میری عبادت کرو، میں تمہارے سینے کو بھر دوں گا غنا سے اور تمہاری بھوک شوک سب مٹا دوں گا، اور اگر تم نے میری طرف توجہ نہ کی تو تیرے دل کے اندر، تیرے سینے کے اندر مختلف افکار اور اشغال بھر دوں گا، اور میں تمہاری حاجات کو بھی پورا نہیں کروں گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے تھے میں نے تمہارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو آدمی سب ہم غم چھوڑ کے قیامت کا فکر کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے سارے دنیا کے کام و غم جو ہے مٹا دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دنیا کے غموں میں الجھا لے، پیسہ کاروبار یہ وہ، تو اللہ کا جس وادی میں جا کے ہلاک ہو، مجھے اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ جس نے صرف دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا کہ بس عجیب بلڈنگ بن جائے، مکان بن جائے، پیسہ ہو جائے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی پھیلا دیتے ہیں۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں گویا کہ فقر لکھ دیا جاتا ہے۔ ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا سے بھی وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ من کان، اس کے بعد فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ نیتہ، اور جس کی آخرت کی نیت ہو کہ میری آخرت بن جائے، رب راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے، مجھے دین آ جائے، جمع لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو اکٹھا کر دیتے ہیں، وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ واتت الدنیا وہی راغبۃ، اور دنیا ایسے آتی ہے کہ سر نواڑ کے اسے دروازے پہ آتی ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کامیابی کیا ہے؟ جنت، اور جنت کس کو ملے گی؟ متقین کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم عقبۃ بن رافع کی حویلی میں ہیں اور ہمیں کھجوریں تازہ پیش کی گئیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں عزت بھی دیں گے، رفعت بھی دیں گے، اور ہمارا دین جو ہے وہی پوری دنیا پہ غالب آئے گا اور چھا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہ سے اگر دولت مانگنی ہو تو کیوں مانگتے ہو دولت؟ اچھی چیز تو ہے نہیں، سوال یہ تمہیں شوق کیوں ہو گیا دولت مانگنے کا؟ الدنیا ملعونۃ، ہمیں دنیا تو لعنت والی چیز ہے۔ الدنیا ملعونۃ وما فیہا الا عالم او متعلم، اس میں تو صرف اللہ کے عالم دین کے اور متعلم طالب دین کا ذکر کرنے والے وہ اچھے ہیں، باقی دنیا۔ اور ایک روایت میں الدنیا جیفۃ، دنیا تو ایسے جیسے مردار جانور کا کوئی جثہ پڑا ہوا۔ تم وہ دنیا مانگو جو دنیا دین کے کام آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی حدیث مبارک میں یہی ہے کہ صورت واقعہ اگر کوئی آدمی رات کو روزانہ تلاوت کرے تو لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اللہ اسے بھوکا نہیں مارے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی پڑھا کرو، اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا، چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا۔ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا، وہ بھی سونا ہو جاتی تھی۔ پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا۔ کوئی مکار پیر بتلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں، تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا بھی نہیں ہے، میں یہ تمہارے ساتھ ہوں، کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو